آئی جی پنجاب نے 138 ڈی ایس پیز کے تقرر اور تبادلے کر دیے۔ محمد راشد ڈی ایس پی پتوہی تعینات کر دیے گئے۔ ڈی ایس پی حسن فاروق کو قصور سے سینٹرل پولیس رپورٹ کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں مجاہد لطیف سے۔ مجاہد، اپڈیٹ کیجیے۔ جی بالکل اسی طرح سے ہے کہ جس نگران حکومت کے آتے ہی بیوروکریسی اور پنجاب پولیس میں اکھاڑ بچھاڑ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ بڑے پیمانے پہ بھی تبادلے ہو چکے ہیں، ایس ایچ اوز لیول پہ بھی تبادلے ہو چکے ہیں، اور پنجاب بھر میں 138 کے قریب جو ڈی ایس پی ہیں، ایس ڈی پی اوز جنہیں کہا جاتا ہے، ان کے تقرر و تبادلے کا نوٹیفیکیشن آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی جانب سے جاری کیا گیا ہے۔ محمد راشد ہیں جی، ان کو ایس ڈی پی او پتوں کی قصور جو ہے انہیں تعینات کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے خالد اسلم ہے، انہیں صدر قصور کی خالی سیٹ پر جو ہے وہ تعینات کیا گیا ہے۔ حسن فاروق کو سینٹرل پولیس آفس لاہور میں رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ افتخار رسول ہیں جن کو ننکانہ جو ہے وہاں پہ ایس ڈی پی او کے طور پہ تعینات کیا گیا ہے۔ ناصر نواز ہیں، انہیں بھی سانگلہ جو ننکانہ سرکل ہے وہاں پہ تعینات کیا گیا ہے۔ سلیم حیدر شاہ جو ہیں ان کو بھی ننکانہ صاحب کے ایک سرکل میں تعینات کیا گیا ہے۔ محمد نواز ہے جنہیں ایس ڈی پی او فروز والا شیخو پورہ میں تعینات کیا گیا ہے۔ میاں شفقت علی ہیں جن کو ایس ڈی پی او صدر شیخو پورہ میں تعینات کیا گیا ہے۔ طارق محمود ہیں جن کو سٹی شیخو پورہ کی سیٹ پر تعینات کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے محمد ثقلین ہیں جن کو شیخو پورہ کے ہی ایک سرکل میں تعینات کیا گیا ہے۔ محمد یوسف جو ہیں ان کو ہیڈ کوارٹر اوکاڑا جو ہے وہاں پہ تعینات کیا گیا ہے۔ محمد اشرف جو ہیں ان کو ہیڈ کوارٹر پاک پتن تعینات کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے محمد انور جو ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مجاہد لطیف، آپ نے تفصیل نگاہ کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قابل تجدید توانائی کے ذرائع پر اجلاس، شمسی اور حرکی توانائی منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ شہباز شریف کا کہنا ہے کہ 10,000 میگا واٹ کے شمسی توانائی کے منصوبے پر تیزی سے کام جاری ہے۔ گزشتہ حکومت کی مجرمانہ غفلت کا خمیازہ 22 کروڑ عوام بھگت رہی ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں محمد یاسین سے۔ محمد یاسین، آگاہ کیجیے گا۔ شہباز شریف کی زیر صدارت قابل تجدید توانائی کے ذرائع پر آج ماڈل ٹاؤن میں لاہور میں ایک اہم اجلاس ہوا ہے۔ اجلاس کی ملک میں شمسی اور حرکی توانائی کی موجودہ استعداد تعطل کا شکار منصوبوں اور اس حوالے سے پیش رفت سے تفصیلی طور پر آگاہ کیا گیا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ حکومت کے 10,000 میگا واٹ کے شمسی توانائی کے منصوبے کے علاوہ دیگر مجوزہ حرکی اور شمسی توانائی کے منصوبوں سے مجموعی طور پر تقریباً 6,000 میگا واٹ کم لاگت اور ماحول دوست بجلی پیدا کی جا سکتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے شمسی اور حرکی ذرائع سے بجلی کے حصول کے منصوبوں پر ترجیحی بنیادوں پر کام کرنے کی ہدایت بھی کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت کی ترجیح ہے کہ شمسی اور حرکی توانائی کے ذرائع سے بجلی کی پیداوار کو فروغ دے اور قابل تجدید ذرائع سے کم لاگت اور ماحول دوست بجلی پیدا ہو۔ گزشتہ حکومت نے مسلم لیگ نون کے دور میں شمسی اور حرکی منصوبوں پر شروع کیے گئے کام کو مکمل نہ کیا اور گزشتہ حکومت کی مجرمانہ غفلت اور نااہلی کا خمیازہ 12 کروڑ عوام بھگت رہے ہیں۔ حکومت کے 10,000 میگا واٹ کے شمسی توانائی کے منصوبے پر تیزی سے ایک کام جاری ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ شمسی توانائی کی بدولت مہنگے اور درآمدی ایندھن پر یاسین، یہ بھی بتائے گا کہ اس حوالے سے کوئی ڈیڈ لائن دی گئی کہ کب تک یہ منصوبے مکمل ہو جائیں گے اور عوام کو بجلی کی مد میں ریلیف ملے گا؟ نہیں، اس حوالے سے تو کوئی بات نہیں ہے، اس وجہ سے بھی نہیں ہو سکی کیونکہ حکومت کے پاس اتنا ابھی وقت ہی نہیں ہے، بس چند مہینے رہ گئے ہیں، اور اس تاہم انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ اس پر تیزی سے کام جاری کیے رکھا جائے اور آنے والے جو اگلے سال یا کم از کم جلد از جلد جو ہے یہ منصوبے پایہ تکمیل کو پہنچ سکیں۔ اور شکریہ یاسین۔ محکمہ خوراک پنجاب اور فلور ملز مالکان آمنے سامنے، مارکیٹ میں آٹے کی فراہمی بارے غیر یقینی صورتحال پیدا ہو گئی۔ پیر سے فلور ملز نے سپلائی روکنے کی دھمکی دے دی ہے۔ فلور ملز ایسوسی ایشن اور انتظامیہ میں تنازع شدت اختیار کر گیا۔ ذرائع کے مطابق محکمہ خوراک نے 100 سے زائد ملز کا گندم کوٹا معطل کر دیا۔ لاہور، راولپنڈی، سرگودا، ملتان اور دیگر اضلاع میں بیشتر ملز کو مالکان نے احتجاجاً بند کر دیا ہے، جس کے باعث صوبے بھر میں آٹے کے مصنوعی بحران کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ سیکریٹری خوراک محمد زمان وٹو کہتے ہیں کسی فلور مل مالک کے خلاف فوجداری کارروائی کا فیصلہ نہیں ہوا،
محکمہ خوراک روزانہ 26,000 میٹرک ٹن گندم دیتا ہے. گندم کا کوٹا غبن کرنے والی ملز کے خلاف ہر صورت کارروائی ہوگی. دوسری طرف فلور ملز مالکان کا کہنا ہے کہ سیکرٹری خوراک کی ہدایت پر فلور ملز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. ملز کی بندش سے 18,20,000 آٹے کے تھیلوں کی یومیہ سپلائی بند ہو جائے گی. سیکرٹری خوراک اور فلور ملز ایسوسی ایشن کے درمیان تنازع مزید بڑھ گیا. صوبے بھر میں آٹے کے مصنوعی بحران کا امکان پیدا ہو گیا ہے. محکمہ خوراک اور فلور ملز کے مابین سر جنگ جاری. آنے والے دنوں میں آٹے کے بحران کا خدشہ بڑھ گیا. ذرائع کے مطابق محکمہ خوراک پنجاب نے 100 سے زائد ملوں کو گندم کا کوٹا معطل کر دیا. لاہور، راولپنڈی، سرگودا، ملتان اور دیگر اضلاع میں بیشتر ملز کو مالکان نے احتجاجاً بند کر دیا. سیکرٹری خوراک پنجاب محمد زمان وٹو کہتے ہیں کسی فلور مل مالک کے خلاف فوجداری کارروائی کا فیصلہ نہیں ہوا. محکمہ خوراک روزانہ 26,000 میٹرک ٹن گندم دیتا ہے. گندم کا کوٹا غبن کرنے والی ملز کے خلاف ہر صورت کارروائی ہوگی. چیئرمین پنجاب فلور ملز ایسوسی ایشن افتخار احمد کہتے ہیں ایک ہی موقف ہے، محکمہ خوراک SOPs کے مطابق فلور ملز کو چیک کرے. کوئی گندم چوری میں ملوث ہو تو کارروائی کرے، ہم محکمے کے ساتھ ہیں. پنجاب میں آٹے کے بحران کے امکانات پر نگران وزیر اعلیٰ معاملے کا نوٹس لے کر سیکرٹری خوراک سے رپورٹ طلب کر لی ہے. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عمران اکبر، لاہور. مہنگائی کے تناسب میں مسلسل اضافہ. ادارہ شماریات کی رپورٹ بھی مہنگائی کی بڑھتی شرح کو نہ چھپا سکی. مہنگائی کی شرح 34% تک پہنچ گئی. شہری کہتے ہیں ادارہ شماریات نے بھی مہنگائی کی شرح کو کم رپورٹ کیا ہے. اصل صورتحال اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. مہنگائی کے حوالے سے حکومتی کارکردگی کو وفاقی ادارہ شماریت بھی چھپانے سے قاصر. گزشتہ ہفتے 29 اشیاء کے دام بڑھے اور صرف 5 اشیاء سستی ہوئیں. مرغی کا گوشت 6.94% مہنگا ہو چکا، آلو 7.15%، گھی 2.71%، کوکنگ آئل 2.60% مہنگا ہو، دال ماش 2.42%، دال مونگ 2.20% اور LPG 3.6% بڑھی. اسی طرح تازہ دودھ، دہی، دال چنا، سرسوں کا تیل اور چاول سمیت 29 اشیاء مہنگی ہوئی. شہری بڑھتی ہوئی مہنگائی سے نالا دکھائی دیے. کہتے ہیں اب تو کچھ بھی پہنچ میں نہیں رہا. ادارہ شماریات مہنگائی کی شرح اصل صورتحال سے کم رپورٹ کر رہا ہے. ہر چیز ہی مہنگی ہو گئی ہے. غریب آدمی تو بیچارہ ویسے ہی وہ بڑی مشکل سے وقت پاس کر رہا تھا پہلے ہی، اور ابھی دیکھیں 50 روپے پیچھے پیٹرول بڑھا دیا ہے. عام آدمی کیا ہے، ایک مڈل مین جو نا وہ پس کے رہ گیا اس میں، اور جو غریب ہے وہ غریب سے غریب ہوتا جا رہا ہے، اور جو امیر ہے وہ امیر تر ہوتا جا رہا ہے. پیاز، ٹماٹر، آٹا، چینی اور انڈوں کی قیمتوں میں کمی ہوئی. بیکری آئٹمز بھی مہنگائی کی لپیٹ میں آ گئیں. ڈبل روٹی کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ، مکھن اور جیم کی قیمتیں بھی بڑھ گئی ہیں. عوام کا بڑھتی مہنگائی پر تشویش کا اظہار. کہتے ہیں آئے روز ہر چیز کی قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے. عوام مہنگائی کے بھنور میں پھنس کر رہ گئے. بیکری اشیاء کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہو گیا. ڈبل روٹی، بن، مکھن اور جیم کی قیمتیں پہنچ سے دور ہونے لگیں. ڈبل روٹی کا فیملی پیک 200 روپے کا ہو گیا. میڈیم سائز ڈبل روٹی 140 جبکہ چھوٹی پیکنگ 100 روپے تک جا پہنچی ہے. 20 روپے میں ملنے والا بن 40 روپے کا ہو گیا. جیم کی 300 گرام کی پیکنگ 270 روپے میں دستیاب. مکھن کی ٹکی 60 روپے سے بڑھ کر 80 روپے کی ہو گئی. نصیر آباد میں واقع بیکری میں آئے شہریوں نے بڑھتی قیمتوں پر تشویش کا اظہار کیا. کہتے ہیں ہر چیز کی قیمت میں آئے روز اضافہ ہوتا جا رہا ہے. سبزی، گوشت اور آٹے کے بعد بیکری اشیاء کی قیمتیں بھی قوت خرید سے باہر ہو گئیں. صورتحال تو بد سے بدترین ہوتی جا رہی ہے. روز آتے ہیں دکاندار سے، روز ایک جو ہے نا وہ لڑائی کی کیفیت ہو جاتی ہے. آ جاتے ہیں چیز کی قیمت 10 روپے ہے، اگر کل آئیں تو 12 روپے ہو جاتی ہے. اب ایسے میں اس کا گریبان پکڑیں یا اپنے بال نوچیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتی. جو ہماری آمدن ہے وہ اس کے حساب سے ہم کوئی چیز خرید نہیں سکتے. پہلے یہ 20 روپے کا بند میں لیتا تھا، 15 روپے کا، اب 40 روپے کا. یہ ڈبل روٹی تھی، یہ تقریباً 40-50 کی 100 کی ہو گئی ہے. بڑھتی ہوئی مہنگائی نے متوسط طبقے کو شدید متاثر کیا ہے. قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ہنگامی اور مؤثر اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے. عوامی رکشہ یونین کی جانب سے مین فیروزپور روڈ پر بڑھتی ہوئی مہنگائی اور معاشی بدحالی کے خلاف احتجاج کیا گیا. رکشہ ڈرائیورز کی بڑی تعداد شریک ہوئی. چیئرمین یونین مجید غوری کہتے ہیں مہنگائی نے غریبوں کو زندہ درگور کر دیا ہے. زین علی کی رپورٹ.
بڑھتی ہوئی مہنگائی اور معاشی بدحالی، عوامی رکشہ یونین کا مین فیروزپور روڈ پر احتجاجی مظاہرہ قیادت چیئرمین رکشہ یونین مجید غوری نے کی۔ احتجاج میں رکشہ ڈرائیورز کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ مظاہرین نے ہاتھ میں بینرز اٹھائے، خوب نعرے بازی کی۔ مجید غوری کا کہنا تھا کہ مہنگائی نے غریبوں کو زندہ درگور کر دیا ہے۔ پیٹرول، ڈیزل، LPG، آٹا، چینی، گھی، دالیں، سبزیاں قوت خرید سے باہر ہو چکی ہیں۔ غریب آدمی کا گزارا مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ 19 فروری کو لاہور کے تمام قافلے، لاہور کے تمام راستے ناصر باغ سے گورنر ہاؤس جائیں گے اور وہاں پر دھرنا دیں گے۔ انشاءاللہ قافلے در قافلے ہوں گے۔ چیئرمین عوامی رکشہ یونین مجید غوری نے مہنگائی کنٹرول نہ کرنے کی صورت میں 19 فروری کو ناصر باغ سے گورنر ہاؤس تک ریلی نکالنے کا اعلان کر دیا۔ کیمرامین فخر عباس کے ساتھ زین علی، لاہور نیوز۔ جبکہ دوسری جانب پنجاب میں ادویات کی قلت کا معاملہ، چیف ڈرگ کنٹرولر پنجاب کا مختلف فارمیسیز کا دورہ، جناح اور سروسز اسپتال کے باہر ادویات کا سٹاک چیک کیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں محمد بلال۔ عرصہ دراز سے شوگر، دل اور مرگی کے امراض میں مبتلا افراد کی ادویات مارکیٹ میں نایاب اور حکومت ہے کہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ ملٹی وٹامن کی گولی آئی برڈ فولک مارکیٹ سے غائب ہے۔ شوگر اور دل کے امراض میں مبتلا افراد بھی دواؤں کو ترسنے لگے۔ ڈپریشن دور کرنے والی زینکس گولی اور مرگی کی دوا ٹیگرال بھی نہیں مل رہی۔ جسم درد کی مشہور گولی نیمز بھی مارکیٹ میں نایاب۔ صدر ڈرگ لائرز فورم نور مہر کا کہنا ہے کہ جان بچانے والی ادویات نایاب ہیں، جس سے مریضوں کو انتہائی صورتحال کا سامنا ہو سکتا ہے۔ ادویات کی قیمتوں میں اضافے کے بجائے ان کے جو را مٹیریل کے مسائل ہیں وہ فوری طور پہ حل ہونے چاہیے۔ اگر یہ نہ ہوا تو ہمیں جو ہے سینکڑوں مریضوں کی موت دیکھنی پڑ رہی ہے اور اس سے زیادہ مزید جو ہے نا گمبھیر مسائل ہو رہے ہیں۔ ادویات نایاب پر ڈرگ ریگولیٹری کی ذمہ داری ہے کہ وہ اشتہار یا میڈیا کے ذریعے وجوہات بیان کریں تاکہ مریضوں کو درست معلومات فراہم ہو سکے۔ کیمرامین شہباز حنیف کے ساتھ سجاد حسین، لاہور نیوز۔ سیاسی منظرنامے سے آپ کو بتائیں کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے کہا کہ جیل بھرو تحریک کی تیاری جاری ہے، چند روز میں اعلان کروں گا، قوم تیاری کر لے، یہ دوبارہ عدلیہ پر دباؤ ڈالیں گے۔ رپورٹ دیکھیے لیاقت علی کی۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا زمان پاک سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ پاکستان نازک موڑ پر کھڑا ہے، درست فیصلے نہ کیے گئے تو ملک کو نقصان ہوگا۔ جس معاشرے میں کمزور پر ظلم ہو وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ یہ خوفزدہ ہے کہ کہیں عمران خان اقتدار میں نہ آ جائے۔ ان کو خطرہ صرف ایک آدمی سے ہے اور اس کی پارٹی سے، عمران خان اور تحریک انصاف سے۔ ساری کوششیں ہو رہی ہیں کہ کسی طرح عمران خان اقتدار میں نہ آ جائے، اور اگر وہ آ گیا تو ان کا NRO خطرے میں آ جائے گا۔ اپنی ذات کو بچانے کے لیے ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ جب یہ لوگ سمجھیں گے کہ میدان تیار ہے تب یہ الیکشن کا اعلان کریں گے۔ ہماری تمام امیدیں عدلیہ سے جڑی ہوئی ہیں۔ میں آج پہلے تو اپنی عدلیہ کو اپنی قوم کی طرف سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ہماری ساری امیدیں اب پاکستان کی عدلیہ سے، اپنی عدلیہ کے ساتھ ہم نے کھڑے ہونا ہے۔ ان کو ہماری ضرورت پڑے گی کیونکہ ابھی سے ہی ان کے خلاف سٹیٹمنٹس آنی شروع ہو گئی ہیں، ان کو پریشر ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے۔ چیئرمین PTI کا مزید کہنا تھا کہ IMF سے معاہدے کے بعد مہنگائی میں فی الوقت اتنا ہی۔